بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا رب مہربان کے نام اور درود و سلام شان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ اس وقت موجود ہیں میرے ساتھ عامر عثمان عادل یوٹیوب چینل پر۔ آج صبح گجرات شہر میں دوہرے قتل کی ایک اور دلخراش واردات سامنے آئی۔ تاریخ پیشی پر جاتے ہوئے نواحی گاؤں شابدی وال کے سگے باپ بیٹا جن کے نام مقصود اور مالک مقصود بتائے گئے ہیں، ان کو پہلے سے گھات لگائے ملزمان نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ تیسرا شخص جو کہ ان کے ساتھ بتایا جا رہا ہے محمد اشرف نام کا، وہ شدید زخمی ہے۔ فائرنگ کی اطلاع پاتے ہی، وقوعے کی خبر ملتے ہی پولیس کی بھاری نفری جائے وقوعہ پر پہنچی، جس میں ڈی ایس پی لالا موسیٰ بھی شامل تھے۔ انہوں نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا، جیو فینسنگ شروع کر دی اور جتنے ضروری لوازمات ہوتے ہیں ان پر عمل درآمد شروع کروا دیا گیا۔ تفصیل کچھ یوں ہے کہ آج صبح تھانہ رحمانیہ گجرات کی حدود میں واقع بڑا مشہور پھاٹک ہے، جس کو سائیں راجے کا پھاٹک بھی کہتے ہیں، ڈھیرو گنا پھاٹک بھی کہا جاتا ہے اس کو۔ یہاں مبینہ طور پر غالباً یہ موٹر سائیکل سوار تھے 3 افراد جو کہ پیشی بھگتنے کے لیے تاریخ پر کچہری آ رہے تھے، اور پہلے سے گھات لگائے ملزمان نے تھڑا لگا رکھا تھا۔ انہوں نے ان کو فائرنگ کا نشانہ بنایا اور جس کے نتیجے میں باپ بیٹا موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے، جبکہ جو تیسرا شخص تھا محمد اشرف نامی، وہ شدید زخمی ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے وجہ انات کہ کوئی درینہ رنجش ہے، درینہ دشمنی ہے پہلے سے، جس کا شاخسانہ یہ لگتا ہے کہ آج ملزمان نے بدلہ لینے کے لیے انتقامی کارروائی کرتے ہوئے یا تاریخ سے باز رکھنے کے لیے، جس طرح عموماً ہوتا ہے ایسے کیسز میں، پیروی سے باز رکھنے کے لیے رستے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ پولیس اطلاع ملنے کے بعد جائے وقوعہ پر پہنچتی ہے، اور تکلیف دہ بات یہ تھی کہ مقتولین کے جو لواحقین تھے انہوں نے جی ٹی روڈ پر لاشیں رکھ کر اپنے پیاروں کی جی ٹی روڈ کو بلاک کر دیا، اور پولیس نے، انتظامیہ نے موقع پر پہنچ کر ان سے مذاکرات کیے، ان کو قائل کیا کہ ہم آپ کو انصاف کی فراہمی کے لیے ہر ممکن یقین دہانی کراتے ہیں، آپ لوگ جی ٹی روڈ بلاک نہ کریں، ٹریفک بند ہو جائے گی، شہریوں کو دقت کا سامنا کرنا پڑے گا، مسافروں کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ تو اس یقین دہانی پر انہوں نے قائل کر دیا لواحقین کو کہ وہ اپنے ورثاء جو ہیں وہ ان کی میتیں لے کر واپس اپنے آبائی گاؤں چلے جائیں اور جا کر ان کی تدفین کریں، پوسٹ مارٹم کروائیں اور اس کے بعد ان کی تدفین کر دیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ اس طرح کی بہت سی وارداتیں اس سے پہلے اسی جگہ پر ہو چکی ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک نوجوان لڑکی جو کہ کورٹ میرج کے لیے وہ بھی تاریخ پر آ رہی تھی، کہ اسی مقام پر اس کو گاڑی میں سے نکال کر بری طرح سے اس کو بھی قتل کر دیا گیا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ گجرات میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ پولیس کوئی واردات ہونے کے بعد تو بڑی چابک دستی سے موقع پر پہنچتی ہے، اور پھر یہ دعوے بھی کیے جاتے ہیں کہ ہم نے جو ہے ریکارڈ مدت میں قاتل جو تھے ان کے گرد گھیرا تنگ کر لیا، ان کو ٹریس کر لیا، گرفتار بھی کر لیا۔ ایک بنیادی سوال ہے کہ قاتل دندناتے پھرتے ہیں، اپنی مرضی سے ٹارگٹ چنتے ہیں، مرضی سے جگہ کا تعین کرتے ہیں، چاہے وہ گجرات کی معروف سیشن کورٹ والی سڑک ہو، گجرات کی کچہری کے گرد و نواح کا علاقہ ہو، مصروف ترین سڑک جو ہے جہاں ہر وقت ٹریفک ہوتی ہے، اور جہاں سے چند گز کے فاصلے پر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی عدالت ہو، جہاں ڈی پی او کے دفاتر ہوں، ڈی سی کے دفاتر ہوں، ضلعی انتظامیہ کے دفاتر ہوں، تو وہاں اگر اس طرح قتل و غارت ہو، خون کی ہولی کھیلی جائے، تو ایک سوالیہ نشان تو بنتا ہے سلامتی پر، سیکیورٹی پر بھی۔ اور اسی طرح جب آپ رحمانیہ جس کو کہتے ہیں، وہ جو ڈھیرو گنا پھاٹک ہے، یہ سائیں راجے دا پھاٹک ہے، یہاں اس سے پہلے بھی بہت سی وارداتیں ہو چکی ہیں قتل کی۔ تو سوال یہ ہے بنیادی آج کے اس ویلاگ میں کہ کہاں ہے پولیس؟ پولیس نے پیش بندی کیا کی؟ کون سے سی سی ٹی کیمراز کی مدد سے یہاں مانیٹرنگ کا نظام مؤثر کیوں نہیں بنایا گیا؟ اور لامحالہ دیکھیں کہ جب آج جو وقوعہ پیش آیا ہے، موٹر سائیکل سوار ان کی ضرور اطلاع ہوگی، ریکی کی ہوگی ملزمان نے، مخبری بھی ہوگی، اور وہ
آنن فانن تو نہیں وہ ان کے پیچھے آگے وہاں پر آ کر انہوں نے ایک دم سے فائرنگ کھول دی. یقیناً وہ پہلے سے تھڑا لگائے بیٹھے ہوں گے، انہوں نے رستہ بھی صاف کیا ہوگا، انہوں نے اپنا میدان بھی صاف کیا ہوگا، انہوں نے چاروں طرف دیکھ کر غور و خوض کیا ہوگا کہ دور دور تک کہیں کوئی پولیس یا کوئی اس طرح کا کوئی سیکورٹی کا ادارہ تو نہیں ہے. تو اگر پولیس نے مؤثر نگرانی کا نظام، مربوط نظام بنایا ہوتا کہ اس جگہ پر پہلے بھی قتل کی بہت سی وارداتیں ہو چکی ہیں، تو ان کے تدارک کے لیے اگر پولیس نے کوئی اپنا نظام یہاں پر تراشا ہوتا تو یقیناً آج کی یہ واردات شاید نہ ہو پاتی. ملزمان کو قتل کی اس واردات سے، سنگین واردات سے پہلے ہی ٹریس کیا جا سکتا تھا، پکڑا جا سکتا تھا، روکا جا سکتا تھا. تو یہ میرا بنیادی سوال تھا آج کے ویلاگ میں. اور عوامی نمائندگان کو بھی اگر فرصت ملے تو وہ کم از کم پولیس انتظامیہ سے یہ سوال ضرور کریں کہ آخر کیوں نہیں ایسے واقعات کا تدارک کیا جا سکتا. بہت شکریہ ناظرین، یہ تھا آج کا ویلاگ. اللہ کرے کہ گجرات میں قتل و غارت گری کا یہ سلسلہ ہے، یہ اس کو روکنا ممکن ہو سکے. شکریہ.